الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب أستغفر الله ربي من كل ذنب. منتظمین نے اگر میرے لیے وقت کی وسعت رکھی ہے لیکن میں موقع محل کی رعایت رکھتا ہوا بہت مختصر صورت آپ سے چاہتا ہوں. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ تقریباً حدیث شریف کی ہر کتاب میں موجود ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں. لا ایمان من لا امانت له. اور جو اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتا وہ دیندار نہیں. مومن کے لیے امانت کی پابندی ضروری، دیندار کے لیے اپنے عہد کی پابندی ضروری. میں کوشش کروں گا جس طرح سے ہمارے ہاں مدارس میں کتابوں میں ایک متن ہوتا ہے، ایک شرح ہوتی ہے. متن میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کی شرح آپ اپنی جگہ جس طرح سے مناسب ہو آپ کر سکتے. کیونکہ اکثر و بیشتر علماء کے محافل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے. علماء کی تقریریں سننے کا موقع بھی ملتا ہے. اور آج کل تو یہ مجمع ہو رہے ہیں تو اگرچہ عمر کا تقاضا، بیماری کا تقاضا وہ ان جذباتی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر اپنا منصب کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے حاضر ہو جایا کرتا ہوں. لیکن میرا اندازہ گفتگو جو ہے وہ زیادہ تر ایک دوسرے پہلو کے اپنے حکام، اپنے پاکستان کے بڑے موجود اور جو پہلے گزرے ہوئے ہیں. تو یوں کہہ لیجیے جیسے مشہور ہے کہ جو خوب میرے سمجھ ہو اس سے کبھی کبھی کوئی گلہ شکوہ بھی سمجھ لینا چاہتے. ہمارے بیان کا رجحان اکثر بیشتر ہے اور موقع کے مطابق ہے، انکار نہیں کہ ہم اپنے وفادار ہونے کا اپنے حاکموں کو بہت پرزور طریقے سے یقین دلاتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں.
ہمارے پر اعتبار کر لو، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم دوست ہیں، اعتماد کر لو ہم پر۔ لیکن میں کیا کروں، جس وقت حالات میں نظر ڈالتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام حکایات کے انداز میں جو ہوا کرتی ہے، اس کے بعد وہ جو شعر کہا کرتے ہیں، وہ ایک خلاصہ ہوا کرتا ہے بہت سارے حالات کا۔ شیخ کہتے ہیں بفرمان دشمن پیمان دوست شکستی، ببی از کے بریدی و باقی پیوستی۔ فارسی کا دور ختم ہو گیا، اس لیے شاید آپ حضرات سمجھے نہ ہوں۔ دشمن کے کہنے پر تم نے دوست کا پیمان توڑ دیا، ذرا غور تو کر لو کس سے توڑ رہے ہو، کس سے توڑ رہے ہو۔ از کے بریدی کس سے توڑ رہے ہو، باقی پیوستی کس سے توڑ رہے ہو، ذرا غور تو کر لو۔ آپ حضرات میں سے اکثر ہیں، سب کے متعلق تو میں نہیں کہتا، اکثر نے پاکستان کی تحریک کتابوں میں پڑھی ہوگی، اور میں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پاکستان سے پہلے کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، جلوس دیکھے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگا کرتے تھے، وہ منظر آپ کے سامنے نہیں آ سکتا کہ نعرے لگا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا۔ جب یہ تقسیم ملک کا نظریہ شروع ہوا، ہمارے حضرات میں سے کچھ وہ متفق نہیں تھے، بالکل اقرار ہے، اور کچھ حضرات متفق تھے۔ کراچی سے ہمارے بزرگوں کا رسالہ نکلتا ہے البلاغ، اس میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون شائع ہوا تھا، حضرت مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس تحریک کے دور پکڑنے سے پہلے وفات پا گئے۔ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ایک وفد مولانا شبیر علی صاحب کے پاس، یہ سکے بھتیجے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مولانا شبیر علی صاحب ان کو لے کے میرے پاس آ گیا، یہ البلاغ کی بات سنا رہا ہوں۔ تو مولانا شبیر علی صاحب آگے حضرت سے کہتے ہیں اپنا مضمون مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھائی جان، کیونکہ آپ اپنے ماموں پھوپھی کو ایک بیٹے ہیں، بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان بننا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اگر پاکستان بننا چاہیے تو پھر آپ حضرات کو میدان میں نکلنا پڑے گا، میدان میں نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ حضرات جو وہاں ملاقات کے لیے گئے تھے، ایک تھے، دو تھے، کتنے تھے اس کی تعداد مجھے نہیں معلوم، یہ آئے ہیں میرے پاس اور مجھے آگے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تحریک کے متعلق جب عوام سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اسلامی قانون ہوگا، خلافت راستہ کا نظام قائم ہوگا، اور مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عوام کے سامنے جاتے ہیں اور جا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ خلافت راستہ کا قانون ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، مسلمان اسلام پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، یہاں ہمارے سامنے دکھتے ہیں
تو عوام ان کو کہتے ہیں، عوام ان کو کہتے ہیں کہ تم کیا پاکستان بناؤ گے، تمہاری شکلیں تو مسلمانوں جیسی نہیں۔ تو یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس لیے آپ حضرات کا نکلنا ضروری ہے۔ میں آپ کو آخری جڑ بتاتا ہوں کہ اگر علماء ان کے ساتھ نہ ہوتے تو کوئی مسلمان شاید ان کے سنارے پر اعتماد نہ کرتا۔ یہ بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی تو جڑ لگائی علماء نے ہے، ورنہ تمہاری تو شکلیں دیکھ کے، تمہارا کردار دیکھ کے تو تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تم نے پاکستان کا بنا بنا۔ یہ ہے وہ بات میں کہہ رہا ہوں، میرے ہم سے ذرا شکوہ بھی سن لو۔ باتیں ہوئے، عہد ہوئے، اور ملک کا بٹوارا ہو گیا، آ گیا دونوں طبقے آ گئے، علماء بھی آ گئے اور دوسرے حضرات بھی آ گئے۔ اب یہ صرف میرا اشارہ کافی ہے کہ علماء نے تو سنبھالا دینی محاذ، اس میں ایک لفظ، ایک بات آپ نے ایسی بتا سکتے کہ آپ کہیں کہ مسلمانوں نے اسلام سے غداری کی ہے یا پاکستان کے لیے جو وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا نہیں کیا، ایک بات نہیں بتا سکتے۔ علماء نے امانت داری کے ساتھ خدمت کی ہے، یہ امانت دار ہیں، اور جو معاہدہ عوام کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی قسم کی۔ اس لیے عہد کے پابند علماء، امانت دار علماء، اور دوسرا فریق جنہوں نے علماء کی محنت سے فائدہ اٹھایا، بقول حضرت مولانا شمس الحق صاحب اخوانی رحمۃ اللہ علیہ کے 1957 کے جلسے میں جشن آزادی میں ملتان انہوں نے خطبہ ستارے پڑھا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا حالات بیان کرتے ہوئے کہ محنت مولوی کی پگڑی کی، محنت مولوی کی پگڑی کی، کمائی مولوی کی پگڑی کی، مسٹر نے کھائی اور مولوی کو گالی دے دے کے کھائی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کمائی مولوی کی پگڑی کی، مسٹر نے کھائی اور مولوی کو گالی دے دے کے کھائی۔ ایک وقت میں کچھ چند آدمی مل کر اس بنیادی بات کو زیر بحث تو لاؤ کہ طبقت امانت دار کون سا ہوا، خیانت کس نے کی، اور معاہدے کس نے توڑے اور کس نے نبھائے۔ کبھی بیٹھ کے جائزہ تو دے اس بات کا۔ جس وقت آپ ان حالات کو دیکھیں گے تو میں کچھ نہیں کہتا، اخبار آپ لوگ پڑھتے ہیں، کوئی محکمہ بتاؤ جس کے اندر کروڑوں اور اربوں کے گھپلے اخباروں میں نہیں آئے۔ کون سا محکمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر امانت داری کے ساتھ کام ہوا ہو، عوام کا خون چوس چوس کر عیاشی کی اور اپنے باہر کے خزانے بھرے اور ان کے اپنے مسلمانوں کو اور اپنے ساتھیوں کو بھوکا مارا، ضروریات کی تنگی، اور عہد کیا کیا ہوئے تھے قوم کے ساتھ اور وہ کس طرح سے جوڑے گئے۔ ذرا بیٹھ کے سنجیدہ لوگ اس بات پہ غور تو کرو۔ ہم وفاداریاں جتاتے رہتے ہیں اور امانتیں اپنے دکھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں کہ دانت اور امانت کا لفظ تمہاری لغات میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ آج تمہیں ہم پاکستان کے دشمن نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے، رفت کو پورا کرنے کے لیے، اور آپ جنہوں نے اپنے خزانے بھرے اور عیاشیاں کی، تم لوگ وفادار ہو گئے۔ کبھی اس موضوع پر تو بولو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ پاکستان کو برباد کرنے میں علماء کا حصہ ہے یا آپ حضرات کا حصہ ہے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ علماء معدوم ہیں اور وہ عیاشی کرتے ہیں، نہ عہد کی رعایت، نہ پیمان،
اور نہ کسی وعدے کا پروگرام. یہ ہمارا شکوہ ہے اور دوستانہ شکوہ ہے کہ تم کس بھول میں پڑ گئے. ہم تو تمہارے لیے سب کچھ کرنے والے تھے اور تم نے ہمیں اپنا دشمن سمجھا. ہم دشمن نہیں ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں. اسلام کے نام پر ملک لیا تھا تو ذرا اسلام کی رعایت رکھ لو. بڑی 10 لوگ فاصلے. اسلام میں تمہیں یونیورسٹی دینا ہے نہ تمہیں کالج میں دینا ہے. اسلام اگر ملے گا تو تمہیں مدارس سے ملے گا. تو اپنی جڑ خود نہ کاٹو. ان کی مخالفت کر کے تم اپنی جڑ کو کاٹو. آخری بات برداشت بھی نہیں ہے، ذرا سینے میں تکلیف ہے، لیکن ہم نے کیا کروں کچھ کھانا پڑ رہا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے اور آج وہ خطوط مل گئے ہیں افسر بیشتر. جو خط بھی لکھتے تھے ذرا توجہ سے بات سنیں. اس میں ایک فکرہ ہوتا تھا ابتدا کے بعد، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے. اس فکرے پر میں آپ بات درج کیا کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم بہت بولتے ہیں ہر سٹیج پر اور ہر عالم یہ فکرہ دہراتا ہے. مدارس اسلام کا قلعہ ہے، بالکل موقع کے مطابق ہے. اسلام ہم نے گھروں سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، عدالتوں سے نکال دیا، ہر چیز سے نکال دیا. کہ اب اگر یہ ہے تو کچھ چھپا چھپایا مدرسوں میں باقی قلعہ ہوتا ہے کہ جس میں چھپ کے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسلام واقعی قلعہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے دوسرا پہلو بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے. اسلام کو بجانے کی ضرورت کی بجائے اسلام اختیار کر کے خود بچنے کی فکر کرو. اسلام بچاتا بھی ہے، اسلام کو بچانے کی ضرورت نہیں، اس کا محفوظ اللہ ہے. اگر آپ قدر نہیں کریں گے یہ کسی اور علاقے میں چلا جائے گا، آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ اسلام بچ جاؤ گا. اب بھی ہم یہی گزار کرتے ہیں کہ اپنے حق کی پابندی کر لو اور امانت کا سبق سیکھ لو تو انشاءاللہ اللہ ساری. ہم یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ ہم تو تمہارے لیے ہی اس ملک کو آباد کرتے ہیں. اگر تم ہٹاتے تو ہمارے دل میں تو محنت اور مشقت کیا گیا. اگر بچنا ہے تو اسلام کو لازم کرو اور حکام کو خطاب کر کے لوگوں کو دیانتداری سیکھو. اور جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے انہیں کہو کہ ناحق کی پابندی کرو. ہم ہمیشہ معذرت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی ادب کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے درخواست بھی تو کر لیا جائے تاکہ وہ بھی کچھ سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ واقعی کو ہمارے لیے نشان دہی کرنے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے میں آپ حضرات کی ترجمانی کرتا ہوا کہتا ہوں علماء امانتدار ہیں، علماء اپنے حق کے پابند ہیں. وہ آپ حضرات کے لیے اس ملک میں امن چاہتے ہیں. آپ حضرات اپنے عہدوں پہ غور کرو. جس کی طرف متوجہ سب کے کر رہے تھے اور باقی جو آپ بھی کرتے رہتے ہیں طرز عمل غلط ہے. آپ حضرات کا دوستوں کو آپ نے دشمن سمجھ لیا ہے، دشمنوں کو آپ نے دوست سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ حقیقت سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس سایہ آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس سایہ آزادی کی. اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی.